عزیز طلباء السلام علیکم، میں مصدق شیخ پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورلڈ اردو پر۔ اس کے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ہماری جماعت نحو، اس کے مضمون ریاضی حصہ اول، اس کے سبق نمبر 5 دو متغیر خطی مساوات، اس کے مشقی سیٹ 5.1 کے سوال نمبر 3 کے چوتھے اور 5ویں سوال کو حل کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی مشق کے سوال نمبر 6 کو حل کرنے والے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہمارا ویڈیو۔ ہماری جو ہمزاد مساوات دی گئی ہے وہ ہے 2x منفی 7y یہ مساوی ہے 7 کے، اور دوسری مساوات ہے 3x جمع y یہ مساوی ہے 2 کے، اور ان دونوں مساواتوں کو ہمیں متغیر کے اخراج کر کے حل کرنا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کیا تھا ویسے ہم یہاں پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھیں گے حل، اور پھر اس کے بعد جو ہمیں دو مساواتیں دی گئی ہے ان مساواتوں کو ہم ایک کے بعد ایک لکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے مساوات 2x منفی 7y یہ مساوی ہے 7 کے۔ اب کیونکہ یہ جو مساوات ہے یہ ax جمع by مساوی ہے c کی صورت میں دی گئی ہے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے سمجھا تھا، تو ہم اسے دیں گے نمبر 1۔ اب ہم یہاں پر اتاریں گے اگلی مساوات جو ہمیں دی گئی ہے 3x جمع y یہ مساوی ہے 22 کے، اور اسے ہم دیں گے مساوات نمبر 2۔ پھر جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کیا تھا کہ مساواتیں اتار لینے کے بعد، مساواتیں لکھ لینے کے بعد ہم یہاں پر ان مساواتوں کے متغیروں کا موازنہ کرتے ہیں اور ہم اسے اخراج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم مساوات نمبر 1 اور 2 کے x ٹرم کو دیکھیں گے تو یہ دونوں بھی ٹرم ہم نظر آ رہے ہیں کہ ایک مساوات نمبر 1 میں x کے ساتھ 2 ہے اور مساوات نمبر 2 میں x کے ساتھ 3 ہے۔ اب ان دونوں کو اگر ہم مساوی کرنا چاہیں تو ہم مساوات نمبر 1 کی ضرب 3 سے کریں گے اور مساوات نمبر 2 کی ضرب ہم 2 سے کریں گے تو ہمیں 6x حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ہم مساوات نمبر 1 کے y ٹرم کو غور کریں تو یہاں پر 7 ہے اور مساوات نمبر 2 کے y ٹرم کے ساتھ کوئی قیمت نہیں ہے، مطلب 1 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مساوات نمبر 2 کو 7 سے ضرب کر دیں تو ہمیں یہاں پر 7y حاصل ہو جائے گا، اور یہ جو عمل ہوگا یہ ہمارے لیے آسان ہوگا اور شارٹ ہوگا، اس لیے ہم یہاں پر مساوات نمبر 2 کو 7 سے ضرب کریں گے۔ اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے کہ مساوات نمبر 2 کو 7 سے ضرب کرنے پر اب مساوات نمبر 2 کو ہمیں 7 سے ضرب کرنا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ مساوات نمبر 2 کے اگر مساوی کے نشان ہم دیکھیں تو مساوی کے نشان کے دائیں ہاتھ کی جانب ہمارے پاس 22 ہے اور بائیں ہاتھ کی جانب جو قیمت ہے وہ ہے 3x جمع y۔ تو ہم یہاں پر سب سے پہلے 7 سے ضرب کریں گے بائیں ہاتھ کی جانب اور پھر ضرب کریں گے دائیں ہاتھ کی جانب، یعنی ہم یہاں پر لکھیں گے 7 ضرب، اور مساوات نمبر 2 کے بائیں ہاتھ کی جانب کی جو قیمت ہے ہمارے پاس دی گئی ہے 3x جمع y، یہ ہو جائے گا مساوی، پھر یہاں پر ہم ضرب کریں گے 7 ضرب 22 کو۔ اب یہاں پر ہمیں اسے حل کرنا ہے تو سب سے پہلے 7 کی ضرب ہم 3x سے کرنے والے ہیں، تو 7 کی ضرب ہم کریں گے 3 سے، تو ہمیں حاصل ہوگا 21، یعنی 7 یا 21x، لگائے گے جمع کا نشان، اور 7 کی ضرب y سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 7y، یہ ہو جائے گا مساوی۔ اب یہاں پر 22 کو ضرب کرنی ہے 7 سے، ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے 7 کی ضرب 2 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 14 اور لکھیں گے حاصل کا 1، پھر 7 کی ضرب 2 سے کریں گے ہمیں حاصل ہوگا 14 اور اس میں 1 ملائے گا تو ہمیں حاصل ہوگا 15، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ ہماری جو نئی مساواتیں ہو جائیں گی 21x جمع 7y مساوی ہے 154 کے، اور پھر اسے ہم دیں گے نئی مساوات یعنی مساوات نمبر 3۔ اب یہاں پر مساوات نمبر 1، 2 اور 3 ہمیں حاصل ہو گئی، جس میں سے ہم نے مساوات نمبر 2 کو 3 میں منتقل کر دیا، یعنی اب ہمیں یہاں پر اگر حل کرنا ہے تو ہم یہاں پر مساوات نمبر 2 کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ مساوات نمبر
1 और 3 का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने 2 को 3 में मुंतकिल कर दिया है। अब मसावत नंबर 1 और 3 में अगर गौर करें तो यहाँ पर 7y एक जैसे हो गए और इनके साथ में जो अलामतें हैं, मसावत नंबर 1 में 7y के साथ अलामत मनफी की है और मसावत नंबर 3 में 7y की अलामत मस्बत की है। और क्योंकि ये दोनों भी अलामतें मुख्तलिफ है और हमें पता है कि अगर अलामतें मुख्तलिफ हो तो हम वहाँ पर जो है जमा का अमल करते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे मसावात 1 और 3 की जमा करने पर। अब हमें यहाँ पर मसावत नंबर 1 और 3 की जमा करनी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी मसावत नंबर 1 2x मनफी 7y या मसावी है 7 के, यह है हमारी मसावत नंबर 1। और फिर हम लिखेंगे मसावत नंबर 3 जो दी गई है 21x जमा 7y ये मसावी होगा 154 के। अब हम जानते हैं कि जब हम जमा का अमल करते हैं तो इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर लगाएंगे जमा का निशान। अब यहाँ पर हमारे पास में मसावत नंबर 1 और 2 में x के साथ में जो है मसावत नंबर 1 में 2 दिया गया है और मसावत नंबर 3 में 21 दिया गया है। तो हम यहाँ पर जब जमा करेंगे तो हमें पता है कि x का x जैसे कि वैसे आएगा और 21 में जब हम 2 की जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 23। उसके बाद जमा 7y मनफी 7 एक दूसरे से कैंसिल हो गए और फिर 154 में हमें 7 की जमा करनी, तो सबसे पहले 7 की जमा हम 4 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 11। हासिल का 1 5 और 1 जमा करेंगे 6 161। यानी हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हमें एक नई मसावत हासिल होगी जो होगी 23x ये मसावी है 161 की। अब 23x मसावी 161 के, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x ये हो जाएगा मसावी 161 बटे 23 के। अब यहाँ पर 23 से हमको तकसीम करना है तो 23 के ज़र्ब करेंगे 23 का 23 और 23 सतह होते हैं 161। यानी हम यहाँ लिखेंगे कि x ये मसावी होगा 7 बटे 1 और 7 बटे 1 का मतलब होगा 7। इस तरह से हमने मुतग़य्यर x की कीमत को हासिल किया। अब मुतग़य्यर x की कीमत का इस्तेमाल करके और मसावात 1 2 और 3 में से कोई भी एक मसावत का इस्तेमाल करके हम y की कीमत अखज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर हमारे आसानी के लिए मसावत नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे x मसावी है 7 मसावत नंबर 2 में रखने पर। मसावत नंबर 2 में सबसे पहले दिया गया है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और फिर x दिया गया है तो x की का 7 लगाएंगे और इनके दरमियान अलहदा करने के लिए लगाएंगे ज़र्ब का निशान, फिर लिखेंगे जमा का निशान y ये मसावी हो जाएगा 22। अब हमें इस मसावत को हल करना, तो सबसे पहले 3 की ज़रब 7 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 21 जमा y ये मसावी हो जाएगा 22 के। और फिर यहाँ पर y को हम जैसे कि वैसे रहने देंगे, हो जाएगा मसावी 22 और 21 जो है इसके इस तरफ कोई अलामत नहीं, मतलब जमा की अलामत है। जब इसे मसावी के निशान के इस जानिब लाएंगे तो ये हो जाएगा मनफी 21। y ये मसावी होगा 22 में से जब हम 21 को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 1। इस तरह से हम ये कहेंगे कि इन हमजाद मसावतों के लिए x की कीमत 7 है और y की कीमत 1 है। इस तरह से हम ये कहेंगे कि हमारा जो हल सेट है जो हमें हासिल होगा x, y की सूरत में वो हो जाएगा मसावी 7, 1 के। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने मश्की सेट 5 अशरे के सवाल नंबर 3 के छठे सवाल को भी हल कर लिया। अगले वीडियो में हम मज़ीद नए उन्वान को समझेंगे।